رحمت خداوندی کے پھول۔ زمیندار اخبار میں جب ڈاکٹر راتھر پر رحمت خداوندی کے پھول برستے تھے تو یار دوستوں نے غلام رسول کا نام ڈاکٹر راتھر رکھ دیا تھا۔ معلوم نہیں کیوں، اس لیے کہ غلام رسول کو ڈاکٹر راتھر سے کوئی نسبت نہیں تھی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ MBBS میں 3 بار فیل ہو چکا تھا، مگر کہاں ڈاکٹر راتھر، کہاں غلام رسول۔ ڈاکٹر راتھر ایک اشتہاری ڈاکٹر تھا جو اشتہاروں کے ذریعے قوت مردمی کی دوائیں بیچتا تھا۔ خدا اور اس کے رسول کی قسمیں کھا کھا کر اپنی دواؤں کو مجرب بتاتا تھا اور یوں سینکڑوں روپے کماتا تھا۔ غلام رسول کو ایسی دواؤں سے کوئی دلچسپی نہ تھی۔ وہ شادی شدہ تھا اور اس کو قوت مردمی بڑھانے والی کوئی چیز کی حاجت نہیں تھی، لیکن پھر بھی اس کے یار دوست اس کو ڈاکٹر راتھر کہتے تھے۔ اس کا کایا کلپ کو اس نے تسلیم کر لیا تھا، اسی لیے کہ اس کے سوا اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ اس کے بعد دوستوں کو یہ نام پسند آ گیا اور یہ ظاہر ہے کہ غلام رسول کے مقابلے میں ڈاکٹر راتھر کہیں زیادہ ماڈرن ہے۔ اب غلام رسول کو ڈاکٹر راتھر کے نام سے یاد کیا جائے گا، اسی لیے کہ زبان خلق کو نکار خدا سمجھنا چاہیے۔ ڈاکٹر راتھر میں بے شمار خوبیاں تھیں۔ سب سے بڑی خوبی اس میں یہ تھی کہ وہ ڈاکٹر نہیں تھا اور نہ بننا چاہتا تھا۔ وہ ایک اطاعت مند بیٹے کی طرح اپنے ماں باپ کی خواہش کے مطابق میڈیکل کالج میں پڑھا تھا، اتنے عرصے سے کہ اب کالج کی عمارت اس کی زندگی کا ایک جز بن گئی۔ وہ یہ سمجھنے لگا تھا کہ کالج اس کے کسی بزرگ کا گھر ہے جہاں اس کو ہر روز سلام عرض کرنے کے لیے جانا پڑتا ہے۔ اس کے والدین مصر تھے کہ وہ ڈاکٹری پاس کر لے۔ اس کے والدین کو یقین تھا کہ وہ ایک کامیاب ڈاکٹر کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اپنے بڑے لڑکے کے متعلق مولوی صباح الدین نے اپنی بیوی سے پیش گوئی کی تھی کہ وہ بیرسٹر ہوگا۔ چنانچہ جب اس کو LLB پاس کرا کے لندن بھیجا گیا تو وہ بیرسٹر بن کر ہی آیا۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ اس کی پریکٹس دوسرے بیرسٹروں کے مقابلے میں بہت ہی کم تھی۔ گو ڈاکٹر راتھر 3 مرتبہ MBBS کی امتحان میں فیل ہو چکا تھا، مگر اس کے باپ کو یقین تھا کہ وہ انجام کار بہت بڑا ڈاکٹر بنے گا، اور ڈاکٹر راتھر اپنے باپ کا اس قدر فرما بردار تھا کہ اس کو بھی یقین تھا کہ ایک روز وہ لندن کے ہارلے اسٹریٹ میں بیٹھا ہوگا اور اس کی ساری دنیا میں دھوم مچی ہوگی۔ ڈاکٹر راتھر میں بے شمار خوبیاں تھیں۔ ایک خوبی یہ بھی تھی کہ وہ سادہ لوح تھا، لیکن سب سے بڑی برائی اس میں یہ تھی کہ وہ پیتا تھا اور اکیلا پیتا تھا۔ شروع میں تو اس نے بہت کوشش کی کہ اپنے ساتھ کسی اور کو نہ پلائے، لیکن یار دوستوں نے اس کو تنگ کرنا شروع کر دیا۔ ان کو اس کا ٹھکانہ معلوم ہو گیا۔ سیوائے بار میں شام کو 7 بجے سب پہنچ جاتے۔ مجبوراً ڈاکٹر راتھر کو انہیں اپنے ساتھ پلانا پڑتا۔ یہ لوگ اس کا گن گاتے، اس کے مستقبل کے متعلق بڑی حوصلہ افزائی باتیں کرتے۔ راتھر نشے کی ترنگ میں بہت خوش ہوتا اور اپنی جیب خالی کر دیتا۔ 5-6 مہینے اس طرح گزر گئے۔ اس کو اپنے باپ سے 200 روپے ماہوار ملتے تھے۔ مکان کا کرایہ 20 روپے ماہانہ تھا، لیکن اچھا تھا، ورنہ راتھر کی بیوی کو پھانکیں کھینچنے پڑتے۔ لیکن پھر بھی اس کا ہاتھ تنگ ہو گیا، اس لیے کہ راتھر کو دوسروں کو پلانا پڑتا تھا۔ ان دنوں شراب بہت سستی تھی، 8 روپے کی ایک بوتل، آدھا 4 روپے 8 آنے میں ملتا تھا، مگر ہر روز ایک آدھا لینا یہ ڈاکٹر کی بساط سے باہر تھا۔ اس نے سوچا کہ گھر میں پیا کرے، مگر یہ کیسے ممکن تھا؟ اس کی بیوی فوراً طلاق لے لیتی۔ اس کو معلوم ہی نہیں تھا کہ اس کا خاوند شراب کا عادی ہے۔ اس کے علاوہ اس کو شرابیوں سے سخت نفرت تھی۔ ان سے بہت خوف آتا تھا۔ کسی کی سرخ آنکھیں دیکھتی تو ڈر جاتی۔ ہائے ڈاکٹر صاحب، کتنی ڈراؤنی آنکھیں تھی اس آدمی کی، ایسا لگتا تھا کہ شرابی ہے۔ اور ڈاکٹر راتھر دل ہی دل میں سوچتا تھا کہ اس کی آنکھیں کیسی ہیں، کیا پی کر آنکھوں میں سرخ دوڑ آتے ہیں؟ کیا اس کی بیوی کو اس کی آنکھیں ابھی تک سرخ نظر نہیں آئیں؟
कब तक उसका राज राज रहेगा? मुंह से बू तो ज़रूर आती होगी। क्या वजह है कि उसकी बीवी ने कभी नहीं सूंघी? फिर वो सोचता, नहीं, मैं बहुत एहतियात बरतता हूँ। मैंने हमेशा मुंह परे करके उससे बात की है। एक दफ़ा उसने पूछा था कि आपकी आंखें आज सुर्ख क्यों हैं? तो मैंने उससे कहा था, धूल पड़ गई है। इस तरह एक बार उसने दरियाफ्त किया था, ये बू कैसी है? तो मैंने ये कहकर टाल दिया था, आज सिगार पिया था, बहुत बू होती है कमबख्त में। डॉक्टर राठौर अकेला पीने का आदी था, उसको साथी नहीं चाहिए थे। वो कंजूस था। उसके अलावा उसके जेब भी इजाज़त नहीं देती थी कि वो दोस्तों को पिलाए। उसने बहुत सोचा कि ऐसी तरकीब क्या हो सकती है कि सांप में मर जाए और लाठी भी ना टूटे। यानी ये मसला कुछ इस तरह हल हो कि वो घर में पिया करे, जहाँ उसके दोस्तों को शिरकत करने की जुर्रत नहीं हो सकती थी। डॉक्टर राठौर पूरा डॉक्टर तो नहीं था, लेकिन उसको डॉक्टरी की चंद चीज़ों का इल्म ज़रूर था। वो इतना जानता था कि दवाएं बोतलों में डालकर दी जाती है और उनमें अक्सर ये लिखा होता है, शेक डी, बोतल बी फॉर यूज़। उसने इतने इल्म पर अपनी तरकीब की दीवारें इस्तवार की। आखिर में बहुत सोच विचार के बाद उसने ये सोचा कि वो घर में ही पिया करेगा, सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। वो दवा की बोतल में शराब डलवा कर घर रख देगा। बीवी से कहेगा कि उसके सर में दर्द है और उसके उस्ताद डॉक्टर सैयद रमज़ान अली शाह ने अपने हाथ से ये नुस्खा दिया है और कहा है कि शाम को हर 15 मिनट के बाद एक खुराक पानी के साथ पिया कर, इंशाअल्लाह शिफा हो जाएगी। ये तरकीब तलाश कर लेने पर डॉक्टर राठौर बेहद खुश हुआ। अपनी ज़िंदगी में पहली बार उसने यूँ महसूस किया जैसे उसने एक नया अमेरिका दरियाफ्त कर लिया है। चुनांचा सुबह सवेरे उठकर उसने अपनी बीवी से कहा, नसीमा, आज मेरे सर में बड़ा दर्द हो रहा है, ऐसा लगता है फट जाएगा। नसीमा ने बड़े तरद्दुद से कहा, कॉलेज न जाइए आज। डॉक्टर राठौर मुस्कुराया, पगली, आज मुझे ज़रूर जाना चाहिए। डॉक्टर सैयद रमज़ान अली शाह साहब से पूछूंगा, उनके हाथ में बड़ी शिफा है। हाँ हाँ, ज़रूर जाइए, मेरे मुतालिक भी उनसे बात कीजिएगा। नसीमा को सीलाने रहम की शिकायत थी, जिससे डॉक्टर राठौर को कोई दिलचस्पी नहीं थी, मगर उसने कहा, हाँ हाँ, बात करूँगा, मगर मुझे यकीन है कि वो मेरे लिए कोई निहायत ही कड़वी और बदबूदार दवा तजवीज़ करेंगे। आप खुद डॉक्टर हैं, दवाएं मिठाइयाँ तो नहीं होती। ठीक है, लेकिन बदबूदार दवाओं से मुझे नफ़रत है। आप देखिए तो सही कैसी दवा देते हैं, अभी से क्यों राय कायम कर रहे हैं आप? अच्छा कहकर डॉक्टर राठौर अपने सर को दबाता कॉलेज चला गया। शाम को वो दवा की बोतल में विस्की डलवा कर ले आया और बीवी से कहा, मैंने तुमसे कहा था ना कि डॉक्टर सैयद रमज़ान अली शाह ज़रूर कोई ऐसी दवा लिख कर देंगे जो बेहद कड़वी और बदबूदार होगी। लो ज़रा इसे सूंघो। बोतल का कार्क उतार कर उसने बोतल का मुंह अपनी बीवी के नाक के साथ लगा दिया। उसने सूंघा और एकदम नाक हटाकर कहा, बहुत वाहियात सी बू है, अब ऐसी दवा कौन पिए? नहीं नहीं, आप ज़रूर पिएंगे। सर का दर्द कैसे दूर होगा? हो जाएगा अपने आप। अपने आप कैसे दूर होगा? यही तो आपकी बुरी आदत है, दवा लाते हैं मगर इस्तेमाल नहीं करते। ये भी कोई दवा है? ऐसा लगता है शराब। आप तो जानते ही हैं, अंग्रेज़ी दवाओं में शराब हुआ करती है। लानत है ऐसी दवाओं पर। डॉक्टर राठौर की बीवी ने खुराक के निशान देखे और हैरत से कहा, इतनी बड़ी खुराक? डॉक्टर राठौर ने बुरा सा मुंह बनाया, यही तो मुसीबत है। आप मुसीबत मुसीबत ना की कहिए, अल्लाह का नाम लेकर पहली खुराक पिए। पानी कितना डालना है? डॉक्टर राठौर ने बोतल अपनी बीवी के हाथ से ली और मसनूई तौर पर बादनख्वास्ता कहा, सोडा मंगवाना पड़ेगा, अजीबो गरीब दवा है, पानी नहीं सोडा। ये सुनकर नसीमा ने कहा, सोडा? इसीलिए कहा होगा कि आपका मैदा खराब है। खुदा मालूम क्या खराब है। ये कहकर डॉक्टर राठौर ने एक खुराक गिलास में डाली। भाई खुदा की कसम मैं नहीं पीऊँगा। बीवी ने बड़े प्यार से उसके कंधे पर हाथ रखा। नहीं नहीं, पी जाइए, नाक बंद कर लीजिए, मैं इसी तरह फ्यू मिक्सर पिया करती हूँ।
ڈاکٹر راتور نے بڑے نخرے کے ساتھ شام کا پہلا پیگ پیا۔ بیوی نے اس کو شاباشی دی اور کہا 15 منٹ کے بعد دوسری خوراک، خدا کے فضل و کرم سے درد یوں چٹکیوں میں دور ہو جائے گا۔ ڈاکٹر راتور نے سارا ڈھونگ کچھ ایسے خلوص سے رچایا تھا کہ اس کو محسوس ہی نہ ہوا کہ اس نے دوا کے بجائے شراب پی ہے، لیکن جب ہلکا سا سرور اس کے دماغ میں نمودار ہوا تو وہ دل ہی دل میں خوب ہنسا۔ ترکیب خوب تھی۔ اس کی بیوی نے عین 15 منٹ کے بعد دوسری خوراک گلاس میں اڑیلی، اس میں سوڈا ڈالا اور ڈاکٹر راتور کے پاس لے آئی۔ یہ لیجئے دوسری خوراک، کوئی ایسی بری بدبو تو نہیں ہے؟ ڈاکٹر راتور نے گلاس پکڑ کر بڑی بددلی سے کہا، تمہیں پینا پڑے تو معلوم ہو، خدا کی قسم شراب کی کسی بو ہے، ذرا سونگھ کر تو دیکھو۔ آپ تو بالکل میری طرح ضد کرتے ہیں۔ نسیمہ خدا کی قسم ضد نہیں کرتا، ضد کا سوال ہی کہاں پیدا ہوتا ہے، لیکن خیر ٹھیک ہے۔ یہ کہہ کر ڈاکٹر راتور نے گلاس منہ سے لگایا اور شام کا دوسرا پیگ گٹاگٹ چڑھا گیا۔ 3 خوراکیں ختم ہو گئیں۔ ڈاکٹر راتور نے کسی قدر افاقہ محسوس کیا، لیکن دوسرے روز پھر سر میں درد عود کر آیا۔ ڈاکٹر راتور اپنی بیوی سے کہا، ڈاکٹر سید رمضان علی شاہ نے کہا ہے کہ یہ مرض آہستہ آہستہ دور ہوگا، لیکن دوا کا استعمال برابر جاری رہنا چاہیے۔ خدا معلوم کیا نام لیا تھا انہوں نے بیماری کا۔ کہا تھا کہ معمولی سر درد ہوتا تو 2 خوراکوں ہی سے دور ہو جاتا، مگر تمہارا کیس ذرا سیریس ہے۔ یہ سن کر نسیمہ نے تردد سے کہا، تو آپ کو دوا اب باقاعدہ پینی پڑے گی۔ میں نہیں جانتا، تم وقت پر دے دیا کرو گی تو قہر درویش برجان درویش پی لیا کروں گا۔ نسیمہ نے ایک خوراک سوڈے میں حل کر کے اس کو دی۔ اس کی بو ناک میں گھسی تو متلی آنے لگی، مگر اس نے اپنے خاوند پر کچھ ظاہر نہ ہونے دیا، کیونکہ اس کو ڈر تھا کہ وہ پینے سے انکار کر دے گا۔ ڈاکٹر راتور نے 3 خوراکیں اپنی بیوی کے بڑے اصرار پر لی۔ وہ بہت خوش تھی کہ اس کا خاوند اس کا کہا مان رہا ہے، کیونکہ بیوی کی بات ماننے کے معاملے میں ڈاکٹر بہت بدنام تھا۔ کئی دن گزر گئے، خوراکیں پینے اور پلانے کا سلسلہ چلتا رہا۔ ڈاکٹر راتور بڑا مسرور تھا کہ اس کی ترکیب سود مند ہوئی۔ اب اسے دوستوں کا کوئی خدشہ نہیں تھا۔ ہر شام گھر میں بسر ہوتی، ایک خوراک پیتا اور لیٹ کر کوئی افسانہ پڑھتا شروع کر دیتا۔ دوسری خوراک عین 15 منٹ کے بعد اس کی بیوی تیار کر کے لاتی۔ اس طرح تیسری خوراک اس کو بن مانگے مل جاتی۔ ڈاکٹر راتور بے حد مطمئن تھا۔ اتنے دن گزرنے پر اس کی اور اس کی بیوی کے لیے یہ دوا کا سلسلہ ایک معمول ہو گیا تھا۔ ڈاکٹر راتور اب ایک پوری بوتل لے آیا تھا۔ اس کا لیبل وغیرہ اتار کر اس نے اپنی بیوی سے کہا تھا، کیمسٹ میرا دوست ہے، اس نے مجھ سے کہا آپ ہر روز 3 خوراکیں لیتے ہیں، دوا آپ کو مہنگی پڑتی ہے، پوری بوتل لے جائیے، اس میں سے چھوٹی نشانوں والی بوتل میں ہر روز 3 خوراکیں ڈال لیا کیجیے، بہت سستی پڑے گی، اس طرح آپ کو یہ دوا۔ یہ سن کر نسیمہ کو خوشی ہوئی کہ چلو بچت ہوئی۔ ڈاکٹر راتور بھی خوش تھا کہ اس کے کچھ پیسے بچ گئے، کیونکہ روزانہ 3 پیگ لینے میں اسے زیادہ دام دینے پڑتے تھے اور بوتل 8 روپیوں میں مل جاتی تھی۔ کالج سے فارغ ہو کر ڈاکٹر راتور ایک دن گھر آیا تو اس کی بیوی لیٹی ہوئی تھی۔ ڈاکٹر راتور نے اس سے کہا، نسیمہ کھانا نکالو، بہت بھوک لگی ہے۔ نسیمہ نے کچھ عجیب سے لہجے میں کہا، کیا آپ کھانا کھا نہیں چکے؟ نہیں تو؟ نسیمہ نے ایک لمبی نہیں کہی، آپ کھانا کھا چکے ہیں، میں نے تو آپ کو دیا تھا۔ ڈاکٹر راتور نے حیرت سے کہا، کب دیا تھا؟ میں ابھی کالج سے آ رہا ہوں۔ نسیمہ نے ایک جمائی لی، جھوٹ ہے، آپ تو کالج گئے ہی نہیں۔ ڈاکٹر راتور نے سمجھا نسیمہ مذاق کر رہی ہے، چنانچہ مسکرایا، چلو اٹھو، کھانا نکالو، سخت بھوک لگی ہے۔ نسیمہ نے ایک اور لمبی نہیں میں کہی، آپ جھوٹ بولتے ہیں، میں نے آپ کے ساتھ کھانا کھایا تھا۔ کب؟ حد ہو گئی، چلو اٹھو، مذاق نہ کرو۔ یہ کہہ کر ڈاکٹر راتور نے اپنی بیوی کا بازو پکڑا، خدا کی قسم میرے پیٹ میں چوہے دوڑ رہے ہیں۔ نسیمہ کھلکھلا کر ہنسی، چوہے؟ آپ یہ چوہے کیوں نہیں کھاتے؟
डॉक्टर राठौर ने बड़े ताज्जुब से पूछा, क्या हो गया है तुम्हें? नसीमा ने संजीदगी इख्तियार करके अपने माथे पर हाथ रखा और अपने खावंद से कहा, मैं सर में दर्द था मेरे, आपकी दवा की दो खुराकें पी हैं। चूहे बहुत सताते हैं, उनको मारने वाली गोलियां ले आइए, खाना निकालती हूँ खाना। डॉक्टर राठौर ने अपनी बीवी से सिर्फ इतना कहा, तुम सो जाओ, मैं खाना खा चुका हूँ। नसीमा ज़ोर से हंसी, मैंने झूठ तो नहीं कहा था। डॉक्टर राठौर ने जब दूसरे कमरे में जाकर मुस्तरिब हालत में ज़मींदार का ताज़ा पर्चा खोला तो उसको एक ख़बर की सुर्खी नज़र आई। डॉक्टर राठौर पर रहमत खुदाबंदी के फूल। उसके नीचे दर्ज था कि पुलिस ने उसको धोखा दही के सिलसिले में गिरफ्तार कर लिया है। गुलाम रसूल उर्फ डॉक्टर राठौर ने यह खबर पढ़कर यूँ महसूस किया कि उस पर रहमत खुदाबंदी के फूल बरस रहे हैं।